باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم 19 ماہ رمضان کی رات کے اعمال بیان ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 19 ماہ رمضان کی رات جو ہے وہ شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور شب قدر کی جو رات ہے وہ کوئی عام رات نہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ وہ رات ہے کہ پروردگار فرما رہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور علماء نے بیان کیا چونکہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو اس میں کیے جانے والے اعمال بھی 1000 مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں۔ یہ اتنی عظیم رات ہے، اس رات کو روح جو کہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے وہ فرشتوں کے ہمراہ زمین پہ اترتے ہیں، اور امام عصر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جب پیش ہوتے ہیں تو ہر کسی کے مقدر میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی تفصیل امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے مقدر کی جو تفصیل امام کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی تو جو انسان جاگ رہا ہوگا اس کا مقدر کتنا عظیم ہوگا، اس کے نصیب کتنے بلند ہو گئے ہوں گے۔ یعنی یہ راتیں شب قدر کی راتیں جو ہیں یہ مقدر کو بدلنے والی راتیں ہیں، نصیبوں کو بدلنے والی راتیں ہیں، ان کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو شب قدر کی 3 راتیں 19، 21 اور 23، ان کے جو علماء نے بیان کیے چند اعمال جو ہیں وہ مشترکہ ہیں، یعنی 19 کو بھی وہی اعمال کرنے ہیں، 21 کو بھی، 23 کو بھی وہی کرنے ہیں، اور چند اعمال جو ہیں وہ اعمال مخصوصہ ہیں۔ اعمال مخصوصہ یعنی وہ صرف اور صرف جو ہے انہی راتوں میں کرنے ہیں، جو 19 کے ہیں وہ 19 کو کرنے ہیں، جو 21 کے ہیں وہ 21 کو کرنے ہیں، اور جو 23 کے ہیں وہ 23 کو ہی کرنے ہیں۔ تو آج ہم اعمال مشترکہ بھی بتائیں گے اور 19 کے مخصوص اعمال بھی بیان کریں گے۔ اعمال مشترکہ جو آپ نے ان تینوں راتوں میں کرنے ہیں، یعنی 19 کو بھی کرنے ہیں، 21 کو بھی کرنے ہیں اور 23 کو بھی کرنے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلا اس کا عمل جو ہے وہ ہے غسل۔ غروب آفتاب کے قریب آپ غسل کریں گے۔ علامہ میسی نے تو یہاں تک لکھا کہ اسی غسل کے ساتھ آپ نماز مغربین ادا کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے شب قدر کی پڑھنی ہے۔ نماز شب قدر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ جب یہ 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، ربی نہیں اس میں کہنا، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ 70 مرتبہ پڑھیں گے تو علماء نے ایک روایت بیان کی کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل کرنے والا ہے یہ اپنی جگہ سے اٹھے گا بھی نہیں کہ پروردگار اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اعمال مشترکہ میں ایک عمل ہے کہ آپ نے قرآن کو ایسے کھول کے سامنے رکھنا ہے، ایک دعا پڑھنی ہے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا کچھ یوں ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ یہ دعا آپ پڑھیں گے قرآن کو سامنے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اپنی حاجات پروردگار کی بارگاہ میں رکھیں تو جتنی حاجات ہوگی پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک عمل ہے کہ آپ نے قرآن کو رکھنا ہے اپنے سر پہ، قرآن سر پہ رکھ کے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک عمل ہے جو سکرین پہ آ جائے گا، اور یہ دعا بھی سکرین پہ آ رہی ہے اور دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا کو یوں ہے، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك۔ یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک عمل ہے جو وہ عمل بھی آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے، 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بک یا اللہ بک یا اللہ، 10 مرتبہ، 10 مرتبہ بے محمد بے محمد، 10 مرتبہ بے علی بے علی، 10 مرتبہ بے فاطمہ بے فاطمہ، 10 مرتبہ بالحسن بالحسن، 10 مرتبہ بالحسین بالحسین، 10 مرتبہ بے علی بن الحسین بے علی بن الحسین، 10 مرتبہ بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ بے جعفر ابن محمد بے جعفر ابن محمد، 10 مرتبہ بے موسیٰ بن جعفر بے موسیٰ بن جعفر، بے علی ابن موسیٰ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ بے علی ابن محمد، 10 مرتبہ بالحسن ابن علی، 10 مرتبہ بالحجہ۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کو 7ویں آسمان پر ایک منادی ندا دیتا ہے کہ پروردگار نے ہر اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا۔ شب بیداری اس کا ایک عظیم عمل ہے، شب بیداری کی جائے، رات کو جاگ کے عبادت کی جائے۔ اس کا اجر یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اگر انسان کے گناہ پہاڑوں کی جسامت جتنے ہوں، ستاروں جتنے ہوں، آسمان کے ستاروں جتنے، یہاں تک کہ دریاؤں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہوں، پروردگار اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ایک عمل ہے 100 رکعت نماز آپ پڑھیں گے۔ یہ 100 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنی ہے، 50 دفعہ پڑھیں گے تو 100 رکعت ہو جائے گی۔
ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید ہے۔ ایک علماء نے بیان کیا کہ اس کی جگہ پہ آپ 6 دن کی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان تینوں راتوں کا ایک عظیم عمل دعائے جوشن کبیر ہے۔ دعائے جوشن کبیر بھی پڑھی جائے، یہاں تک کہ روایات کہتی ہیں کہ ماہ رمضان میں جو 3 مرتبہ دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے اس میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو دعائے جوشن کبیر پڑھی جائے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگی جائیں، مغفرت کی دعائیں مانگی جائے۔ آگے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے مطالب کے لیے دعائیں مانگی جائے، جس قدر ممکن ہو فرماتے ہیں کہ درود پاک کو پڑھا جائے، اپنی صحت و عافیت کے لیے دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد اعمال مخصوصہ جو اس رات کے یعنی 19 کی رات کے ہیں، ان میں ایک عمل یہ ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھیں گے، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنا ہے اللہم لعن قاتلۃ امیر المومنین۔ جس کو عربی یاد نہ ہو وہ اردو میں بھی کہہ سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ عربی میں اس طریقے سے ادا کریں۔ اس کے بعد آپ جتنی بھی دعائیں مانگیں گے، پروردگار آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجات کو پورا فرما لے گا۔